نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام القديم وكتاب العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه رؤوف رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. میں نے سورہ فتح کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں 4 جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام پاک کا احترام خود کیا ہے. دربار رسالت کے آداب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے اور ہمیں حکم دیا لا تجلوا دعاء رسول کا دعاء بعضکم بعضا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے دوسروں کا نام لے لے کر پکارتے ہیں. خدا نے بھی قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم ذات ہے, احمد اسم ذات ہے, باقی تمام صفاتی نام ہیں. اللہ نے حضور کے نام کا یہ احترام فرمایا کہ ہمیں منع کیا کہ یا محمد کے محمد کہتے مت پھرو. اگر میرے محبوب کو پکار رہے تو صفاتی نام سے پکارو. جیسے خدا نے کہا یا ایھا النبی ہو, یا ایھا الرسول ہو, یا ایھا المدثر ہو, یا ایھا المزمل ہو, یا محمد کہیں نہیں کہا. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اسم ذات کا خود احترام کیا اور احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے. اب اس کی برکتوں کے بارے میں ایک حدیث ابن کثیر کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخصوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. وہ دونوں عرض کریں گے پروردگار ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر ہمیں جنت میں بھیجا جائے. آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں, کس بنیاد پر ہم نے کوئی کام جنت میں جانے کا کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حضور فرماتے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث ہے. پھر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمو باسمی ولا تکنوا بکنیتی فانی انما جعلت القاسم وانا اقسم فیکم. حضور نے فرمایا میرے نام پر نام رکھا کرو مگر میری کنیت پر کوئی نام مت رکھنا. ابو القاسم صرف میں ہوں اس لیے کہ اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں صرف مجھے دی ہے اور مجھے ہی نعمتوں کا قاسم بنایا ہے. پھر ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تبرکن محبت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا وہ نام رکھنے والا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. یہ جابر کی حدیث ہے. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا قسم ہے محبوب مجھے اپنی ذات کی اور صفات کی
اپنی یکتائی اپنے جلال کی. جس کا نام تیرے نام پر ہوگا اس پر جہنم حرام ہے. پھر حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کسی کے اگر 3 بیٹے ہیں اور تینوں میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھتا تو بڑا جاہل ہے، کسی کا نام تو محمد رکھ دو تاکہ تمہارے گھر میں اس اسم پاک کی وجہ سے برکتیں ہو جائیں. اس قسم کی حدیثیں بہت سی علماء پیش کر سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسم پاک کی برکات کا ذکر کیا ہے. محمود غزنوی کی روایت میں مثنوی ہی کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ غسل خانے میں وہ نہا رہے تھے. ایاز وزیر اعظم تھا ان کا. محمود نے اندر سے آواز دی، او ایاز کے بیٹے، اس کا نام نہیں لیا. ایاز کو فکر ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے میرے بیٹے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کا نام نہیں لیا. اس طرح تو انہوں نے میرے بیٹے کو کبھی بھی نہیں پکارا، او ایاز کے بیٹے. جب وہ غسل کر کے باہر نکلے تو پوچھا ہے حضور کوئی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے ایاز کا بیٹا کیا کر اسے پکارا؟ معلوم ہوتا ہے اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا نام لینا پسند نہیں فرماتے. فرمایا یہ بات نہیں ہے، اس کے ساتھ نام کے ساتھ میرے آقا کا نام ملا ہوا ہے. میں نے حضور کے نام کا احترام کرتے ہوئے اس کا پورا نام نہیں لیا ہے. تو حضرات گرامی، حضور کے نام کی تعظیم و تکریم کی یہ برکتیں ہیں